خدا کے کلام میں لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں، یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا عیسائیہ کی کتاب 49 باب ہے، عیسائیہ 49 چیپٹر ہے، 14 ورس ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آج اس وقت یہاں پر خدا کی حضوری میں ہے وہ اس کلام سے برکت پانے والا ہے۔ آمین۔ 14 آیت میں لکھا ہے، لیکن صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں سے جو حصہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ بڑا اہم ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو کلام آپ کے ساتھ شیئر کیا جانے والا ہے اس کو سننے کے لیے آپ مکمل طور پہ تیار ہیں۔ آمین۔ سب سے پہلے خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ صیون کہتی ہے۔ جب ہم بائبل کی ڈکشنری میں سے دیکھتے ہیں کہ صیون کیا ہے تو پہاڑوں میں سے جس پہاڑ پہ یروشلم قائم تھا اسے صیون کہا گیا، داؤد کا شہر بھی کہا گیا۔ اور یہاں پر داؤد نے جب ہیکل بنائی ہے تو اس وقت جب عہد کا صندوق لے کر آیا داؤد، اس وقت بھی اس کا نام صیون رکھا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ صیون اس کا نام داؤد نہیں بلکہ اس سے بہت دیر پہلے اس کا نام صیون تھا۔ اور یہودی کلیسیا کو بھی صیون کہا جاتا ہے اور آسمانی کلیسیا کو بھی صیون کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایک پکار ایک کلیسیا کی، خدا کے لوگوں کی ہے، اور پکار کیا ہے؟ لیکن صیون کہتی ہے کہ یہوہ نے مجھے ترک کر دیا۔ اس کے اندر جو سوچ ہے، اس کا خیال ہے، اس کو ایسا لگتا ہے خدا کے لوگوں کو، خدا کی کلیسیا کو، اس جگہ کو جہاں پہ خدا کا عبر اور خدا کی حضوری ہے، خدا کی ہیکل ہے، کہ خدا نے مجھے ترک کر دیا ہے اور خدا مجھے بھول گیا ہے۔ لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ بڑی خوبصورت بات، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ بائبل خدا کے ایٹیٹیوڈ، خدا کے رویے، خدا کی سوچ ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا انہیں بھول گیا ہے، خدا نے انہیں ترک کر دیا، یہاں پر ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے، اور ایگزامپل ایک ماں اور اس کے بچوں سے دی جا رہی ہے کہ کیا ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچوں کو، اور ایک ماں اپنے رحم کے فرزند پہ کیا ترس نہ کھائے گی؟ بڑی گہری بات۔ یہ فیلنگ ماں ہی جان سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے چھوڑے گی، رد کرے گی، اگنور کرے گی۔ لیکن ایک اور چیز بڑی واضح لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ لکھا ہے ہاں وہ شاید بھول جائے
خدا کا کلام یہاں پر اس چیز کا بھی بالکل دھیان سے واضح طور پہ لحاظ کر رہا ہے، انسانی فطرت کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں شاید میں بھی اب میں ماں اپنے بچوں کو بھول سکتی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ترک نہیں کروں. اور میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ میں نے تیری صورت کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ کھود رکھا. جب میں ہتھیلی کہتا ہوں تو ایک ہاتھ اور اس کی ہتھیلی کی بات کرتا ہوں، اور جب میں ہتھیلیوں کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ خدا اس ہاتھ پہ دیکھ رہا ہے یا پھر اس ہاتھ پہ دیکھ رہا ہے. اسے ہر وقت ہر طرح سے آپ کی صورت دکھائی دے رہی. ہاللویہ ہاللویہ. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، یسوع کے لیے زوردار تالیاں. ہم ساری عزت خدا کو دیتے ہیں جو پیار سے بھرا ہوا خدا ہے. اور بائبل کہہ رہی ہے کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو، رحم کے فرزند کو تو بھول سکتی ہے، لیکن میں تمہیں بھول اور ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہاری صورت کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر کھود رکھا. اور یہاں پر ایک اور ٹرم یوز ہوئی ہے، ذرا اس کی طرف دیکھیں گے. لکھا ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ تیری شہر پناہ. کلیسیا، مسیح کی دلہن، ایماندار، بھروسہ رکھنے والے، صادق، جن کا ڈپینڈ ان کا خدا ہے، تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ شہر پناہ ہے کیا؟ میں زبوروں میں کچھ زبور دیکھ رہا تھا جہاں پہ پناہ کا ذکر ہوا ہے. میں کچھ ورسز آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. زبور 46 کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار. اور پھر اسی باب کے 7ویں آیت میں لکھا ہے لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ. اور پھر ایک فریاد میں دیکھ رہا تھا، اس میں داؤد قطر زبور کی پہلی آیت میں کہہ رہے ہیں آئے خداوند تو ہی میری پناہ، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے. اور اگر آپ 91 زبور کو دیکھیں تو وہاں پہ تو 3 جگہ پہ مجھے ایسا حوالہ ملا. پہلا، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل. اور پھر 7ویں اور 4تھی آیت میں لکھا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور اس کے بازوؤں کے نیچے تجھے کیا ہوگا؟ پناہ ملے گی. اور پھر ایک اور ورس لکھا ہے 9ویں آیت میں 91 زبور کی، پر تو اے خداوند میری پناہ ہے. لیکن یہاں پر ایک خاص چیز کا ذکر ہے، کہہ رہے کہ تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. تو یہ بات ہمیں ایک سوچ میں لے جاتی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ایک تو میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہا خدا؟ اس بات کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر آپ گنتی کی کتاب اور اس کے 35ویں باب کو پڑھتے ہیں، آپ نے ضرور اپنے وقت میں مطالعہ کرنا ہے. یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ہمیں ملتا ہے. میں پہلی چند آیات آپ لوگوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں. پہلی آیت میں لکھا ہے پھر خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یرو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کو حکم کر کہ اپنی میراث میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں.
اور ان شہروں کی نواحی بھی تم لاویوں کو دے دینا۔ لاوی کون تھے؟ لاوی تھے لاوی کا قبیلہ جس کو کہانت سونپی گئی تھی۔ ہر کاہن لاوی تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر لاوی کاہن بھی نہیں ہو سکتا۔ خاص لوگوں کو لاوی کے قبیلے میں سے مخصوص کیا جاتا تاکہ وہ خدا کے گھر کی خدمت کو انجام دیں۔ اور خدا نے جب بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو بلیس کیا، میراث دی، جگہ دی، ملک کنعان میں جگہ دی، یردن کے دوسرے پار جگہ دی، تو لاویوں کو میراث کا حصہ نہیں دیا۔ خدا نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل سے موسیٰ تو کیا ہے کہ اپنے اپنے حصے میں سے جس کے پاس زیادہ شہر آئیں وہ زیادہ دے، اور جس کے پاس کم شہر ہوں وہ کیا کرے؟ کم دے۔ آج آ کر لاویوں کے پاس اپنی میراث نہیں تھی، بلکہ 11 قبیلوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی میراث میں سے کیا کرے؟ لاویوں کو میراث دیں۔ اور کل ملا کر 48 سٹیز، 48 شہر لاویوں کو دیے گئے تھے۔ کتنے جی؟ 48 شہر۔ اور 48 شہروں میں سے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ 6 شہروں کو پناہ کے شہر بنانا۔ کیا بنانا جی؟ 6 شہروں کو پناہ کے شہر بنا دینا۔ یہ پناہ کے شہر ہے کیا؟ اور ابھی ہم نے دیکھا خدا کہہ رہا ہے تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ یہ پناہ کے شہر کیا تھے؟ یہ پناہ کے شہر تھے کہ اگر کسی شخص سے سہمن ارادہ کیے بغیر انجانے میں کسی کا خون ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ شخص جس سے خون ہو گیا اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی سے کوئی عداوت نہیں تھی، لیکن نہ جانتے بوجھتے اس کے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اس پناہ کے شہر میں بھاگ جاتا تھا۔ میں اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا تھا۔ یہ پناہ کے شہر کے لیے ایک خاص طرح کے گروہ کو، جنہیں عدالت عالیہ کہا جاتا تھا، ان کو، اس گروہ کو یہاں پہ مخصوص کیا گیا تھا۔ اور یہ گروہ کیا کرتا تھا؟ جو سڑکیں پناہ کے شہروں کی طرف جاتی تھی ان سڑکوں کو یہ صاف ستھرا اور ٹھیک رکھتے تھے، اور ہر سڑک کے موڑ پہ لکھا ہوتا تھا پناہ کا شہر۔ یہ آپ اسٹڈی کریں گے آپ کو سارا کچھ یہاں سے ملے گا۔ ہر موڑ پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ سڑک پناہ کے شہر کی طرف جا رہی ہے، اور اگر وہاں پر کوئی ندی نالا یا کوئی دریا ہوتا اور وہاں پہ اچھے پل بنائے جاتے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 32 ہاتھ تک یہ سڑک چوڑی رکھی جاتی، اسے کہتے 16 گز وہ سڑک کو چوڑا رکھا جاتا۔ اور شریعت کے 2 طالب علم، جو شخص انجانے میں جس سے خون ہو گیا ہے بغیر ارادہ کیے ہوئے، ایک تو وہ خون ہے جو ارادے سے اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، لیکن یہاں پر اس شخص نے تو ارادہ نہیں کیا، یہ شخص کی پلاننگ تو نہیں تھی، لیکن انجانے میں بائبل کہہ رہی ہے اگر سہمن کسی سے خون ہو جاتا تو 6 پناہ کے شہر بنائے گئے تھے۔ 3 شہر یردن کے اس طرف اور 3 شہر یردن کے دوسری طرف، اور یہاں پر بڑی سڑکیں، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے، شہر پناہ، پل بنے ہوئے تھے، لوگ مدد کرنے کے لیے وہاں پہ ہر وقت تیار رہتے تھے اس شخص کی جو بیچارہ اس خون کے کیس میں پھنس گیا۔ اور میں دیکھ رہا تھا خدا کے کلام میں کہ اس پناہ کے شہر میں
اس کو جب لے کے جاتے تو ایک شخص تھا جو اس قاتل کو مار سکتا تھا. اس کو یہاں پہ لفظ دیا گیا ہے انتقام لینے والا. اگر کوئی اس کا قریبی رشتہ دار اس قاتل کو شہر پناہ سے پہلے پکڑ لیتا تو کیا کرتا؟ اس کو قتل کر سکتا تھا اور اس کے اوپر کوئی بھی قتل کا کیس نہیں تھا. یہ شریعت تھی. ایک ورس پڑھتا ہوں, بڑی خوبصورت ورس ہے. میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں. دیکھیں, سو تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلے کے لیے قانون ٹھہریں گی. یہ جو باتیں تھی, خدا کہہ رہا نسل در نسل تمہاری سکونت گاہوں میں فیصلے کے لیے ایک قانون ہے کہ اگر کسی سے اچانک سے سہمن خون ہو گیا ہے تو وہ اس پناہ کے شہر میں جا کر رہ سکتا ہے. اب سنیں, ذرا غور کیجئے گا. اگر اس پناہ کے شہر کے بیچ میں جو سردار کاہن ہے اور وہ مر جاتا ہے تو یہ شخص اپنے خاندان میں واپس لوٹ جائے گا اور اس کے اوپر کوئی بھی قتل کا کیس نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ چھپ گیا ہے پناہ کے شہر میں اور تعقب کرنے والا, انتقام لینے والا اس کو مار نہیں سکتا, اس پہ الزام نہیں لگا سکتا, اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ سردار کائن زندہ ہے. اور اگر وہ مر جاتا ہے تب اس کے لیے ایک اور بڑا چانس ہے کہ وہ واپس اپنے گھر میں آزاد ہو جائے گا, اپنے لوگوں میں پھر مل سکتا ہے. اس کے لیے آزادی ہے. لیکن لکھا ہے کہ اگر وہ شخص سردار قائم کی وفات سے پہلے اس سرحد سے باہر نکلے اور انتقام لینے والا اس کو دیکھ لے تو وہ اس کو قتل کر سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے اوپر کوئی بھی قتل کا الزام نہیں لگے گا کیونکہ اس کو ضرور تھا کہ سردار کائن کی وفات تک وہ شہر پناہ میں ٹھہرا رہتا, تبھی اس کی بھلائی تھی. میں جب یہ سارا کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات اٹھا کر باغیدن میں چلی جاتی, میرا ذہن وہاں پہ چلا جاتا ہے. یہاں پر ایک خون ہوا ہے اور یہ خون ارادتاً نہیں ہوا, اور اگر یہ خون ارادتاً ہوتا تو کبھی بھی خدا اس کا کفارہ نہ دیتا. آئے ایک ورس پڑھتے ہیں. کیوں میں باغیدن میں جا رہا ہوں؟ اسی 35 باب میں آیت نمبر ہے 33. آئیں دیکھیں گے. سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا, کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے, اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے خون بہایا جائے تب وہ کفارہ ہوگا. یہ بات میں نے کہا مجھے اٹھا کر باغیدن میں لے جاتی ہے. باغیدن میں مجھے لگتا ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا. میں یہاں پہ قائن اور ہابل کی بات نہیں کر رہا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا ہے, کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے, کسی نے کسی کا خون بہا دیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں قائن اور ہابل کی بات نہیں کر رہا, اور میں اسے غیر ارادتاً خون کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بعد میں خدا خود اس کا کفارہ دے رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آدم نے جسم میں رہتے ہوئے اپنی روح کا قتل کر دیا, اور یہ بات واضح طور پہ اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں 17 آیت میں, جب خدا آدم کو سزا دے رہا ہے تو اور اس نے اس سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا, اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. زمین پہ ایک ہی شخص تھا,
یہ ملک، یہ شہر، یہ سب کچھ اسی کا پاس تھا، اور اس کے خون کے وسیلہ سے بائبل کہہ رہی ہے کہ زمین تیرے وسیلہ سے کیا ہوگی جی؟ ناپاک ہو گئی، لعنتی ہو گئی۔ ہم کئی دفعہ جسم میں رہتے ہوئے فکر ہی نہیں کرتے کہ کیا میں اپنی روح کو ہلاک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ سوچنے کی بات ہے۔ کئی لوگ اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار لیتے ہیں، وہ جسم کو بھی مارتے اور روح کو بھی مارتے۔ کئی لوگ نشوں کی وجہ سے، میں کئی لوگوں کو سڑک پہ دیکھتا ہوں، ان کو واپس کوئی نہیں لے کے آ سکتا۔ نشوں نے ان کے جسم کو بھی مار دیا اور ان کی روح کو بھی مار دیا۔ میں نے کہا کئی مرتبہ ہم فکر ہی نہیں کرتے کہ کیا میرا جسم میری روح کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا۔ وہ جو سی ہے وہ ہلاک تو نہیں ہو رہی، میں کیئر ہی نہیں کرتا۔ اور یہاں پر ایک ہی چیز نے آدم کی روح کو ہلاک کیا ہے، مار دیا ہے، قتل کیا ہے، وہ خدا کے کلام کی نافرمانی تھی۔ اور یہاں پر ایک خون ہو گیا، جسم میں نہیں ہوا۔ ایک شخص نے اپنے اندر کے شخص کو، جس کا تعلق خدا کے ساتھ تھا، خدا نے مٹی لی اور مٹی کو سانا اور اس کا ایک بت بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور خدا کا تعلق اس شخص کے ساتھ تھا۔ اور کیا ہوا؟ اسی شخص کو مار دیا گیا۔ خدا نے آدم سے کہا تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدم جس روز تو نے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے لے کر کھایا تو مرے گا۔ لیکن آدم تو 930 برس کا ہو کے مرا۔ وہ جسم میں تو زندہ رہا لیکن روح میں مر گیا۔ اور یہی تو خدا کی اور انسان کی جدائی تھی، روحانی موت، جس کی ہم کیئر بھی نہیں کرتے۔ ہم جسم کے لیے تک و دو کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اور آج آدم کو لگا یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تو اس سے بڑے پیار سے ملتا تھا۔ کئی دفعہ ہمیں بھی لگتا ہے خدا مجھے کچھ نہیں کہے گا، خدا کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ آدم کو بھی ایسے لگا کہ خدا اسے کچھ نہیں کہے گا۔ عام بات ہے، آرڈنری چیز ہے، کسی بھی چیز کو، کوئی بھی گناہ میں آزادی سے کر سکتا ہوں، اور اس نے اپنی بیوی سے وہ پھل لیا اور اسے کھا لیا۔ اور یہی وجہ تھی، خدا نے کہا آدم زمین تیرے سبب سے کیا ہو گئی ہے؟ لعنتی ہو گئی ہے۔ اب ذرا یہاں پہ ذرا غور سے سنیے گا، ایک جسم نے روح کو مار ڈالا اور انتقام لینے والا کون بن گیا؟ اس کا قریبی رشتہ دار، جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ خدا خود اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا اب اس کا پیچھا کرنے والا خود تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غیر ارادتاً کیوں کیا؟ یہاں پہ کویسچن ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے بھائی صاحب کہ یہ خون، یہ قتل جو روح کا کیا جا رہا ہے، اس میں اس کے ساتھ کوئی اس کی دشمنی نہیں تھی، کوئی ارادتاً خون نہیں کیا گیا؟ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے گناہ کیا تو اپنے آپ کو خدا سے چھپایا اور پتوں سے لنگیوں کو سی لیا، لیکن بائبل کہتی کہ خدا نے انہیں چمڑے کی پوشاک پہنائی۔ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ باغ عدن میں ایک برا ذبح ہوا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب اس قاتل کے پیچھے جو ہے انتقام لینے والا، خدا خود ہے۔
क्योंकि खुदा बदी को देख नहीं सकता, ना बदी के साथ चल सकता है। खुदा अपने कलाम को अपने हर नाम से बढ़कर इज्जत और अजमत बख्शता है। और अब यहां पे इंतकाम लेने वाला खुदा खुद था। आपको पता है कि सरदार काहिन की मौत पे वो कातिल आजाद हो जाता था। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह वो सरदार काहिन बना। आइए पढ़ते हैं, कहां पे लिखा है? क्या बाइबल इसकी तस्दीक करती है? क्या जो बात मैं कर रहा हूं, क्या बाइबल भी इसकी तस्दीक कर रही है? आइए देखेंगे यीशु कहां पे सरदार काहिन था। अभी कुछ दिन पहले हमने स्टडी की, यीशु तो यहूदा के कबीले में से था जिसको बादशाहत सौंपी गई है, और अब कहा जा रहा है कि यीशु सरदार काहिन है। आइए इसका रेफरेंस देखें, इब्रानियों 9 बाब और उसकी 11वीं आयत। प्रेज हालेलुया। 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया। आप बोलेंगे, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया। यहां पे लिखा है कि वो सरदार काहिन। और अगर कोई इस तस्वीर के अंदर मसीह की सलीब को नहीं देख रहा, उस सरदार काहिन के कफारे को नहीं देख रहा, तो वो मिसाल सब बेमायनी हो जाती है कि काहिन की वफात के बाद कोई रहा होगा। यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर, अपने खून पाक तीन मकाम में ले जाकर हमें हमेशा के लिए क्या किया है? आजाद कर दिया। हालेलुया। और अब खुदा कह रहा, मेरे सामने तेरी शहर पनाह रहती है। आपको पता है कौन है शहर पनाह? आज भी जब कोई शख्स गुनाह करता है तो खुदा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन वो शहर पनाह बीच में आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कहती, मैंने इस शख्स के लिए कफारा दिया है, मैंने इस शख्स के लिए खून बहाया है। गुनाह के लिए खून बहाना जरूरी था, मैंने इसकी खातिर सलीब पर अपना बेशकीमत खून बहाया है। खुदा कह रहा है, मैंने तेरी सूरत को अपने हाथों की हथेलियों पे खोद रखा है, और तेरी शहर पनाह, तेरा छुड़ाने वाला, तेरा मखलसी देने वाला दिन रात मेरे सामने रहता है। और जब मैं ताकुब करता हूं और कत्ल करना चाहता हूं उस दुश्मन को जिसने मेरे अजीज को मार डाला, तो ये शहर पनाह हमेशा मेरे सामने रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी शहर पनाह। दाऊद कहता है, हाँ वो शहर पनाह तो महदूद थी, एक छोटा सा रकबा, लेकिन दाऊद कह रहा है कि ये शहर पनाह बहुत बड़ी है। मैं चढ़ जावा जे आसमानां दे उत्ते, ओथे भी तुई विछावा बिस्तरा पताल दे विच, ओथे भी तुई। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपकी शहर पनाह भी है, और इससे बढ़ के ये मुकाशवा है कि सरदार काहिन की वफात के बाद, मसीह के कफारे के बाद, यीशु का सलीब पे जान देने के बाद आप आजाद